الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی، یعنی ہم آج آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور آخری سبق میں سب سے پہلے ہم قرآن کا حصہ لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کورس میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ابتدائی 5 صفحات پڑھ رہے ہیں، اور ان 5 صفحات میں جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہدایت کا ہے، جو متقین کے لیے ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے ہرگز نہیں ہے، اور قرآن کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور سب سے پہلے ہدایت یافتہ انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر احوال بیان کیا گیا ہے۔ تو اپنے دائیں ہاتھ کو اس طرح سے کھولنے کی پریکٹس کیجئے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ ابتدائی پارے کے 5 صفحات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو پچھلے 4 صفحات کے اشاروں کا ہم اعادہ کریں گے، تو اپنے ہاتھ کو وہیں پہ پلیس کیجئے اور پہلے صفحے کے اشارات میرے ساتھ دہرائیے۔ پہلے صفحے کے اشارات ہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخ ہیں۔ تیسرے صفحے کے اشارات آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارات ہیں وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ اختصار کے ساتھ لیتے ہیں تو پہلے صفحے کے اشارات، وہیں پہ ہاتھ کو دوبارہ پلیس کریں۔ پہلے صفحے کے اشارات تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارات آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارات وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم 5ویں صفحے کے اشارات لیتے ہیں۔ 5ویں صفحے کے 3 اشارات اس وقت تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو 4 اشارات کو ہم دہرائیں گے، اپنے ہاتھ کو وہیں پہ دوبارہ سے آپ پلیس کریں گے، اور 5ویں صفحے کے اشارات کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5ویں انگلی یعنی سب سے چھوٹی انگلی کے اوپر میپ کیجئے۔ تو کون کون سے اشارات ہیں؟ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ اختصار کے ساتھ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم تعارف لیتے ہیں چوتھے اشارے کا، یعنی پھسلانا اور توبہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا اور انہوں نے توبہ کی۔ تو اسباق کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں مختصراً، تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو سکے کہ آنے والی آیات میں کون کون سے موضوعات ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو پہلا سبق ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین، بہت ہی خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ دوسرا، ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ اور تیسرا کہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ اور چوتھا سبق ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو قرآن کتنا آسان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے آنے والے الفاظ کی تعداد جو اس سلائیڈ میں رائٹ سائڈ پہ حاشیے میں دی گئی ہے 1 2 5 2، یعنی اوسطاً 3 سے کم ہے۔ الحمدللہ۔ قرآن سیکھنے میں ہمیں 2 چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ کون کون سے 2 چیلنجز؟ پہلا ہے الفاظ کے معنی، تو الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے لیے ہم فقروں اور اشاروں کی مدد لیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے گرامر، تو گرامر سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے مدد لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب ہم ترجمہ اور شرح لیتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آیت کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، پھر اس کا مختصر یعنی لفظوں کا اور فقروں کا ترجمہ ہوگا، اور پھر مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ: پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے، اس میں
اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان کی زندگی ہے ایک وقت تک۔ اب ہم لفظی ترجمہ لیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس ازلّہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، ہما ہم کہتے ہیں، ہم جمع ہے ہوا ہم، اور ہما کا اشارہ کیا ہوگا؟ ہما یعنی دونوں کو۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی دو کے بارے میں بات ہوگی تو آگے الف آتا ہے اور آ کی آواز آتی ہے، جیسے آپ پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، اردو کے اندر بھی مستعمل ہے، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، عن سے، ہا اس سے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا، پس اخرجہ نکال دیا، ہما ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، کانا وہ دونوں تھے، کانا کا اشارہ وہی ہوگا دو انگلیوں کے ساتھ، جیسے کانا یکونو ہونا چاہیے، کانا کی جمع یکونو ہے، لیکن کانا وہ تھا اور کانا وہ تھے یعنی وہ دو تھے، تو کانا وہ دونوں تھے، فیہی اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، وا اور قل کہا نہ ہم نے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطو تم سب اتر جاؤ، اہبطو تم سب اتر جاؤ، یہ نیا ہے اس کو دہرائیں، اہبطو تم سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض اردو کے اندر مستعمل ہے، اور کم تم میں سے، بعضکم تم میں سے، لبعض بعد کے، عدوٌ دشمن ہے، اردو کے اندر بھی ہم کہتے ہیں عدو، عداوت سے ہے، اردو میں مستعمل ہے، لبعض بعض کے، عدوٌ دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، وا اور لا لیے، کم تم یا تمہارے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، آپ کے لیے نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مستقرٌ ٹھکانہ، مستقرٌ ٹھکانہ یہ نیا ہے، اس کو یاد رکھیں، مستقرٌ ٹھکانہ، ومتاعٌ اور سامان، جیسے اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں متاع زندگی یعنی زندگی کا سامان، تو یہاں پہ ہوگا ومتاعٌ اور سامان، الی حین، الی حین، الی حین کو ملا کے ہم ترجمہ کریں گے ایک وقت تک، الی حین ایک وقت تک، الی حین ایک وقت تک۔ تو لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے معاملے میں شیطان سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ کیا کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ شیطان کی چالیں کتنی خطرناک ہیں کہ اس نے اللہ کے برگزیدہ آدمی، اس نے اللہ کے سب سے پہلے ہدایت یافتہ انسان اور ہم سب کے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت کے اندر مقیم تھے ان کو بھی بہکا دیا۔ ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان سے اور اس کی چالوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک دم سے وہ پھسلا نہ سکا ہو، تو اس نے کافی وقت لیا ہو انہیں بہکانے کے لیے، انہیں پھسلانے کے لیے اور انہیں اس درخت کے قریب لے جانے کے لیے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا، سب سے بدترین اور بہت ہی خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ اس لیے خود کی ذہانت پر یا اپنے پلان پر، اپنے منصوبے پر یا اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اس سب سے اہم اور مؤثر حل یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کی جائے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ سکتا ہے، ورنہ شیطان کے حربے بہت ہی سخت ہیں اور بہت ہی ایسے ہیں کہ جس کو ہم گیج نہیں کر سکتے اور ہم اس کے جال میں پھنسنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے بہتر وقت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو بہتر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے وقت کو سمجھنا چاہیے اور اس کا بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں، اسی پیٹرن کے اوپر پہلے تلاوت ہوگی، پھر با محاورہ ترجمہ، پھر لفظی ترجمہ اور اس کے بعد تشریح۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں، با محاورہ ترجمہ پہلے لے لیتے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمے کی طرف آئیں گے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو توبہ قبول کی اس اللہ نے اس کی، یعنی اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، فتلقى پھر سیکھ لیے، فا پس یا پھر، تلقى سیکھ لیے، آدم نے، من سے ربی ہی اس کے رب سے یا اپنے رب سے، من ربی ہی اپنے رب سے، کلماتن کچھ کلمات، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کلمات، کلماتن کچھ کلمات، فتاب علیہ توبہ قبول کی اس اللہ نے اس کی۔ تابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹا، اور تابہ علی توبہ قبول کی، اور تابہ الی توبہ کی۔ تابہ علی جب ہوگا تو توبہ قبول کی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تابہ الی ہوگا تو یہ بندوں کی طرف سے ہوگا کہ توبہ کی، تو فتاب علیہ ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے تو توبہ قبول کی اللہ نے اس کی، تو توبہ قبول کی اللہ نے اس کی، اس کو دہراتے ہیں، فتاب علیہ تو توبہ قبول کی اللہ نے اس کی۔ انہ بے شک وہی، انہ ہوا بے شک وہی وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ انہ ہوا بے شک وہی ہے، تواب توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم رحم کرنے والا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ خود اس نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائی، یعنی اسماء کی تعلیم دی۔ یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلمات سکھائے، گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں۔ کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ اللہ سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو ہے وہ ہمارے درمیان چھوڑ دیا ہے تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں، اور اس سے سیکھ کے نصیحت بھی حاصل کر سکیں اور سبق بھی حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم تیار ہیں۔ یہاں اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے۔ تو سید الاستغفار سیکھ لیجئے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ اکثر آپ پڑھا کریں۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اس کو سیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے، سید الاستغفار یعنی وہ پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات کو فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنا معمول بنائیں، دن کے اوقات میں بھی پڑھیں اور رات کے اوقات میں بھی اسے پڑھیں۔ تو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ توبہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ جب فرد اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، تو پھر وہ رجوع کرتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ توبہ اصل میں یہ ہے، توبہ یہ نہیں ہے کہ میں بس اب یہ نہیں کروں گا، بلکہ جب ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی اور یہ احساس ہوگا کہ جو کچھ میں نے کیا یہ غلط تھا، یہ اللہ کی نافرمانی تھی، اور اس کے بعد پھر پورے خلوص دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے اس کی معافی طلب کرنا، اور اس احساس کے ساتھ کہ میں آئندہ یہ گناہ سرزد مجھ سے نہیں ہوگا اور یہ گناہ میں نہیں کروں گا، تو وہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوتی ہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اس صفت کے لحاظ سے دعا کریں۔ مثلاً یہاں التواب ہے تو فوراً توبہ کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا رحیم ہم نام ابھی سن رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کا اس سے سوال کریں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ تو یوں اللہ کی جب بھی کوئی صفاتی ذاتی نام کو آپ سنیں یا پڑھیں تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ترجمہ ہے، اس ترجمے کو یہاں پہ پاس کر کے ایک مرتبہ آپ دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ تو ہم اسباق دعا اور پلان لیں گے۔ تو اسباق اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھے، یہاں تھوڑا تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان آیات میں ہم نے یہ سیکھا کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت ہی خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے،
اور اس کی چالوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ اور تیسرا، زندگی بہت ہی مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد نہیں کرنا چاہیے اور اسے برباد مت کیجیے۔ اور چوتھا، جب بھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اب ان آیات کو تصور اور احساس کے ساتھ تلاوت کے بعد آپ دعا کریں گے اللہ سے، مثلاً اے اللہ میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتا ہوں تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی دعا کر سکتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پہ ایک دعا آپ کے لیے رکھی ہے۔ انہی 2 آیات کی روشنی میں آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے گزشتہ کل کا، اپنے ماضی کا آپ نے جائزہ لینا ہے اور اپنی اس وقت کی جو سٹیٹس ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور پھر آپ نے پلان بنانا ہے، مثلاً کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے، اور پھر ان آیات کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ الحمدللہ۔ تو اب ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو ہم لیتے ہیں، تو یہاں پہ ویڈیو کو پاز کیجئے اور اسماء کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلا اسم کون سا ہے، تو پہلا ہے شیطان، تو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی جمع ہے شیاطین۔ اور دوسرا ہے عدو، عدو دشمن کو کہتے ہیں، اور اعداء اس کی جمع ہے، یعنی بہت زیادہ دشمن، ایک سے زائد دشمن۔ تیسرا ہم دیکھتے ہیں تو تیسرا ہے متاع، اور اس کی جمع ہے امتیع، متاع سامان کو کہتے ہیں اور امتیع زیادہ سامان۔ اور اس کے بعد ہے کلماتن، تو کلمہ ایک بات کو کہتے ہیں اور کلمات بہت ساری باتوں کو کہتے ہیں۔ تو شیطان، شیاطین، عدو، اعداء، متاع، امتیع، کلمہ، کلمات۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم افعال لیں گے، کون سے افعال؟ صحت مند افعال، 3 حرفی افعال، فتح، نصر، ضرب اور سمع کے پیٹرن کے اوپر آنے والے۔ تو یہاں ویڈیو کو پاز کر کے آپ تلاش کیجئے کہ اس پیٹرن پہ آنے والے کون کون سے افعال ہیں۔ تو پہلا ہے اہبطوا، تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ حبط، یہبط، اہبط، حابط، محبوط، حبوط۔ یہ قرآن حکیم میں 8 مرتبہ استعمال ہوا، زیادہ استعمال نہیں ہوا۔ اب ہم افعال لیں گے جو کمزور ہیں، جو وہبہ، وعدہ، قال اور کانا کے ڈیزائن کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ویڈیو کو پاز کریں اور تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے پاس ان کمزور افعال کے پیٹرن کے اوپر آ رہا ہے تابہ، جیسے فتابہ ہے تو تابہ اس نے توبہ کی، ماضی اس کا اس نے توبہ کی۔ اور یتوب، تابہ، یتوب، تب، تائب، متوب اور توبہ، تائب، متوب الی اور توبہ۔ متوب بھی کہہ سکتے ہیں، متوب الی بھی کہہ سکتے ہیں، اور توبہ۔ ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتے ہیں اس کو، تابہ، یتوب، تب، تائب، متوب الی، توبہ۔ قال اور کانا کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ موسٹ فریکوینٹ ہیں، یعنی یہ قرآن میں متعدد مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دونوں میں سے ایک یا پھر دونوں آپ کو ہر 3 لائن میں ایک بار ضرور ملیں گے اوسطاً۔ الحمدللہ۔ اگلا کورس یعنی سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات 6 سے 10 تک، یہ کورس کر لینے کے بعد صفحہ 11 سے ہر سطر میں ایک نیا لفظ رہ جائے گا۔ تو ہمارا یہ کورس یہاں پہ ختم ہوتا ہے، قرآن کا حصہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو تیسرا کورس شروع ہوگا وہ صفحہ نمبر 6 سے شروع ہوگا اور صفحہ نمبر 10 تک جائے گا۔ اور وہ کورس کر لینے کے بعد جب آپ چوتھا کورس شروع کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے نئے آنے والے الفاظ کتنے بچ جائیں گے؟ ہر لائن میں ایک۔ الحمدللہ، یعنی 90% قرآن کے معنی آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے الحمدللہ۔ آج ہم آخری حصہ پڑھ رہے ہیں گرامر کا، کورس 2 کا آخری حصہ، یعنی 20واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ 5 اشارہ ڈی۔ اور اس کے تحت ہم گرامر سیکھیں گے، اور گرامر میں ہم ٹوٹی ہوئی جمع یعنی جمع مکسر کا اعادہ کریں گے، جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے۔ تو عربی الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عربی الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی 3 اقسام ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے آغاز میں ال آتا ہے اور اس کے آخر میں ان، ان یا اون، این آتا ہے۔ اور اسم کسی نام کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کی صفت کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ نام مثلاً کتاب یا مکہ، اور صفت یعنی مسلم، مومن، کافر، مشرک وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم لیتے ہیں جمع۔ تو جمع 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ کون کون سی 2 طرح کی ہوتی ہیں؟ پہلی ہے جمع سالم۔ جمع سالم جس کا واحد جو ہے وہ سالم آتا ہے اور آخر میں اس کے ہم واو نون یا یا نون لگاتے ہیں۔ مثلاً مسلم ہے تو اس کے آخر میں ہم اون، این لگاتے ہیں، مسلمون اور مسلمین۔
مسلم ثابت رہتا ہے اور سالم رہتا ہے، اور آخر میں اون این لگایا جاتا ہے، مسلم مسلمون مسلمین، مؤمن مؤمنون مؤمنین، صالح صالحون صالحین۔ اب ہم آتے ہیں دوسری قسم کی طرف، تو جمع کی دوسری قسم جس کو جمع مکسر کہتے ہیں یا ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں، وہ اس پیٹرن پہ ہوتی ہے، یعنی جس میں جمع سالم کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں وہ لاگو نہ ہوں، تو وہ ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر کہلاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے عمل اعمال، تو یہ اس کی جو جمع ہے، جمع بناتے ہوئے عمل سالم نہیں رہا بلکہ توڑ دیا گیا اور اعمال ہو گیا، تو عمل اعمال۔ قلب قلوب، اسم اسماء، عمل اعمال، قلب قلوب، اسم اسماء۔ الحمدللہ اب ہم ٹوٹی ہوئی جمع یعنی جمع مکسر کی مختلف قسمیں سیکھیں گے۔ مختلف قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ہم چند کو یہاں پہ لیں گے۔ تو ٹائپ اے جیسے عمل کے ساتھ اعمال بنتا ہے، اور اسی پیٹرن کے اوپر آتا ہے بصر ابصار، وعلی ابصارہم غشاوہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ مثل امثال، یہ بھی اسی پیٹرن کے اوپر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اعمال ابصار امثال یہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر آتی ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی مثال ہے۔ پھر نور یعنی روشنی، اور انوار اس کی جمع ہے، بہت ساری روشنیاں۔ ذہب اللہ بنورہم میں آپ نے یہ پڑھا تھا۔ اذن یعنی ایک کان، اور آذان ایک سے زائد کان۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، مثال آپ نے پڑھی تھی کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ اسی پیٹرن کے اوپر آتا ہے ند، ند کا مطلب ہوتا ہے ہمسر، اور اس کی جمع ہے انداد۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ تم کسی کو بناؤ میرا ہمسر۔ نہر اردو میں مستعمل ہے، اور اس کی جمع ہے انہار۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، آپ نے مثال اس کی پڑھی ہے۔ زوج جس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، اور ازواج جوڑے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ آپ نے پہلے پڑھا۔ اس کے بعد ہے لب یعنی عقل، اور الباب ایک سے زیادہ عقل کو کہتے ہیں، یعنی عقلوں کو کہتے ہیں، اور اس کی مثال آپ نے پڑھی تھی لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور وہ میری آیات میں تدبر کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں عقلوں والے۔ تو الباب ہوگا عقلوں والے، اور لب عقل والا۔ رب پالنے والا، اور ارباب اس کی جمع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں آپ نے پڑھا۔ اور قلم لکھنے سے، اور اقلام اس کی جمع ہے۔ الذی علم بالقلم کی مثال آپ نے پڑھی۔ تو سب کو ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ ند انداد، نہر انہار، زوج ازواج، لب الباب، رب ارباب، قلم اقلام۔ الحمدللہ اسی پیٹرن کے اوپر آگے آتا ہے فوج۔ تو فوج کی مثال آپ نے کیا پڑھی تھی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو فوج کی جمع ہے افواج، فوج لشکر کو کہتے ہیں، اور افواج ایک سے زائد لشکر، فوج افواج۔ یوم ایام اردو میں مستعمل ہے، مالک یوم الدین آپ نے پہلے پڑھا۔ اس کے بعد میت ہے، اس کی جمع اموات ہے، یہ بھی اردو میں مستعمل ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، شَيْء اشیاء یہ بھی اردو میں مستعمل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر اسم اسماء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اٹھایا گیا ہے، آپ نے پہلے پڑھا۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اور اسماء بہت سارے ناموں کو۔ عدو دشمن کو کہتے ہیں، اردو میں عداوت استعمال کرتے ہیں ہم۔ اور اعداء اس کی جمع ہے، عدو کی جمع اعداء ہے۔ بعضکم لبعض عدو آپ نے مثال پڑھی۔ تو ان سب کو ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ فوج افواج، یوم ایام، میت اموات، شیء اشیاء، اسم اسماء، عدو اعداء۔ الحمدللہ اب ہم ٹائپ 2 لیتے ہیں۔ ٹائپ 2 اس طرح کی ہوگی جیسے عبد ہے تو اس کی جمع ہے عباد، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عباد بندوں کو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تحیات کا ٹکڑا ہم نے اٹھایا ہے، اس مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور اس کے بعد ہے دم یعنی خون، اور دماء اس کی جمع ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اردو میں خون سے خونو نہیں ہوگا، لیکن عربی میں خون کی جمع دم کی جمع دماء ہے۔ اس کے بعد ٹائپ 3 ہے، یعنی قلب قلوب، اس سٹائل کے اوپر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ آپ نے مثال پہلے پڑھی تھی۔ اور اسی پیٹرن کے اوپر آتا ہے صدر یعنی سینہ، اور صدور اس کی جمع ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قلوب اور صدور ملتے جلتے ہیں سٹرکچر کے اعتبار سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے۔ اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملوک بہت سارے بادشاہوں کو کہتے ہیں۔
मलिक अन्नास ये भी इसी पैटर्न के ऊपर है, यानी टाइप 3 पैटर्न के ऊपर है। तो हम दोहराते हैं इनको, अब्द, इबाद, दम, दिमाग, क़ल्ब, क़ुलूब, सद्र, सुदूर, मलिक, मुलूक। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम टाइप 4 लेते हैं, तो वो इस तरतीब से होंगे, शहीद, शुहदा। शहीद का मतलब होता है गवाह, और शुहदा एक से ज़ायद गवाह, यानी शहीद, शुहदा। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फिर रहीम, रहम करने वाला, और रुहमा, बहुत सारे रहम करने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से एसोसिएट करके आप इसको याद कीजिए। शरीक, पार्टनर को कहते हैं, और शुरका, बहुत सारे पार्टनर्स। वहदहू ला शरीक। और सफ़ी ये उर्दू में उस मुस्तामल नहीं है, ये अरबी का है। सफ़ी कहते हैं बेवकूफ़ को, और सुफ़हा बहुत सारे बेवकूफ़। क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, तो वो कहने लगे क्या हम ईमान लाए जैसे ईमान लाए बेवकूफ़। तो इससे आप इसको रिलेट करके याद कीजिए, सफ़ी, सुफ़हा। ये टाइप 4 थी। अब टाइप 5 की तरफ हम चलते हैं, तो वो कुछ इस तरह होगी जैसे नफ्स, इसकी जमा अनफुस हमने पढ़ी थी, वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। और उसके बाद टाइप 6 है साइक़ा, यानी कड़क, और सवाइक़ इसकी जमा है। यजअलून अस्वाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़। तो अब एक मरतबा इस स्लाइड के ऊपर आने वाले सारे वाहिद जमा को हम दोहराते हैं। तो शहीद, शुहदा, रहीम, रुहमा, शरीक, शुरका, सफ़ी, सुफ़हा, नफ्स, अनफुस, साइक़ा, सवाइक़। अब टाइप 7 है, जैसे नबी, अम्बिया। ये याद रखें कि नबी की जमा नबीयून, नबीयीन भी होता है, लेकिन अम्बिया भी उसकी जमा है। जैसे इज़ जअल फ़ीकुम अम्बिया कुरान के अंदर इस्तेमाल होता है। तो नबी, अम्बिया। टाइप 8 है, जैसे उक़दा, तो उसकी जमा होगी उक़द। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। और इसी स्टाइल के ऊपर है सूरा, और इसकी जमा है सुवर। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो बस ले आओ एक सूरत इस जैसी। तो इससे एसोसिएट करके याद करें। 9वीं टाइप है, जैसे हमने पढ़ा था खलीफा, तो इसकी जमा है खलाइफ। इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफा, आपने पहले पढ़ा। और टाइप 10 है इंसान, तो इसकी जमा है अनासी या उनास। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। तो इस स्लाइड के ऊपर आने वाली 11वीं जो टाइप है वो है हजर, और इसकी जमा है हिजारा। वक़ूद हन्नास वल हिजारा, हजर पत्थर को कहते हैं, और हिजारा बहुत सारे पत्थर। तो अब हम इन सब को दोहराते हैं। नबी, अम्बिया, उक़दा, उक़द, सूरा, सुवर, खलीफा, खलाइफ, इंसान, अनासी और उनास, हजर, हिजारा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम फ़ेल मजहूल पढ़ेंगे, यानी पैसिव वाइज। हर सफ़े में तकरीबन 2 मरतबा ये आता है। पैसिव वाइज हर सफ़े में 2 मरतबा आते हैं। तो इससे पहले हमने एक्टिव वाइज पढ़े थे। एक्टिव वाइज कौन से पढ़े थे हमने, जैसे नस्वरा हमने पढ़ा फ़ेल माजी, तो नस्वरा, नस्वरू, और फ़ेल मुज़ारे में हमने यंसुरु पढ़ा। अब हम इसकी पैसिव वाइज बनाएंगे, लेकिन पैसिव वाइज बनाने से पहले हम इसका जो एक्टिव वाइज है इसको दोहराएंगे। एक मरतबा आप पहले पढ़ चुके हैं, आपके लिए आसान है, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए हम इसको दोहराते हैं तर्जुमे के साथ। तो नस्वरा, उसने मदद की। नस्वरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरतुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। और नस्वरत, उस औरत ने मदद की। नस्वरत, उस औरत ने मदद की। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव वाइज। नस्वरा का पैसिव वाइज क्या होगा, तो पहले वाला इसी तरह से रहेगा, यानी जो ना है ज़बर है तो यहाँ पे पेश आ जाएगी, नस्वरा के बजाय नू हो जाएगा। और जो दरमियान वाला है तो नस्वरा था, तो यहाँ पे नुस्विरा हो जाएगा, यानी आ ई हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, नस्वरा नुस्विरा हो जाएगा। तो नस्वरा का क्या इशारा आपने सीखा था, ये नस्वरा। तो अब इसको हम नुस्विरा कर देंगे। नुस्विरा क्यों करेंगे, इसलिए कि ये फ़ाइल और मफ़ूल जिसके ऊपर असर पड़ता है तो उसकी मदद की गई। तो अब हमारा हाथ क्या किस पोजीशन में आ गया, इस पोजीशन में। तो यहाँ से ही हम इस हाथ को इधर लेके चले जाएंगे, तो हाथ हमारा ये लेने वाला बन गया। और नुसिरा का इशारा, उसने उसकी मदद की गई, नुसिरा उसकी मदद की गई। और नुसिरू, उन सब की मदद की गई। नुसिरता, आपकी मदद की गई। नुसिरतु, मेरी मदद की गई। नुसिरतुम, आप सब की मदद की गई। नुसिरना, हम सब की मदद की गई। और नुसिरत, उस औरत की मदद की गई। तो अब हम तर्जुमे के बगैर दोहराते हैं इसको, इसके पैसिव वाइज को। नुसिरा, नुसिरू,
नुसिरता, नुसिरतु, नुसिरतुम, नुसिरना और नुसिरत। अब हम लेते हैं मुजारे। तो मुजारे आपने पहले पढ़ा था एक्टिव वॉइस में यनसुरु, तो इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपकी दोहराई हो जाए तर्जुमे के साथ। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं, और तनसुरु वो औरत मदद करती है। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस दोहराएंगे, पहले तर्जुमे के साथ और फिर तर्जुमे के बगैर 2 मरतबा। तो हमने क्या करना है कि अपनी उंगली को, अपने हाथ को एक तो ये मांगने वाले स्टाइल के ऊपर लेके आना है, और उसके बाद हम उंगली को यहाँ पे रखेंगे। तो ये यनसुरु के बजाय क्या हो जाएगा, युनसरु। क्या हो जाएगा, युनसरु। युनसरु उसकी मदद की जाती है, युनसरुना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरु आपकी मदद की जाती है, उनसरु मेरी मदद की जाती है, तुनसरुना आप सब की मदद की जाती है, नुनसरु हमारी मदद की जाती है, और तुनसरु उस औरत की मदद की जाती है। अब बगैर तर्जुमे के 2 मरतबा दोहराते हैं, युनसरु, युनसरुना, तुनसरु, उनसरु, तुनसरुना, नुनसरु और तुनसरु। इसके बाद 1 मरतबा फिर युनसरु, युनसरुना, तुनसरु, उनसरु, तुनसरुना, नुनसरु, तुनसरु। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये याद रखें कि इसका अमर और जो फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल वगैरह ये पैसिव वॉइस नहीं होगा, ये एक्टिव वॉइस ही रहेगा। तो हम सिर्फ माजी और मुजारे जो अभी आपने प्रैक्टिस किया तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब हम फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस की चंद मिसालें लेते हैं। तो बस आपने क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस है वहीं पे अपने हाथ को रखना है और हाथ को पलट देना है, और बाकी इशारा सेम रहेगा। आवाज़ तब्दील हो जाएगी, जैसे सआला से सुइला हो जाएगा, आ के बजाय ई हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सआला उसने सवाल किया, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सुइला, सआला, सुइला। फिर ऐसे ही रज़क़ू, रज़क़ू, तो इसका क्या हो जाएगा, रुज़िक़ू, रज़क़ू, रुज़िक़ू। ज़रबत आपने पहले पढ़ा था ज़रबत, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ज़ुरिबत, ज़रबत, ज़ुरिबत। रज़क़ना, रज़क़ना, तो इसका हो जाएगा रुज़िक़ना, रज़क़ना, रुज़िक़ना। फिर क़ाला, क़ाला, तो ये क़ाइला नहीं होगा बल्कि क़ीला हो जाएगा, क़ाला, क़ीला। तो 1 मरतबा हम इसको फिर प्रैक्टिस करते हैं। सअला, सुइला, रज़क़ू, रुज़िक़ू, ज़रबत, ज़ुरिबत, रज़क़ना, रुज़िक़ना, क़ाला, क़ीला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लेते हैं मुजारे। पहले हमने माजी की प्रैक्टिस की, तो अब मुजारे का हम पैसिव वॉइस लेंगे, उसकी चंद मिसालें लेके हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मुजारे सतह ऊपर की तरफ है, तो याख़ुज़ु, युअख़ज़ु, यज़कुरु, युज़करु, तसअलु, तुसअलु, तसअलूना, तुसअलूना, तसअलूना, तुसअलूना, तरजिऊना, तुरजाऊना, तरजिऊना, तुरजाऊना, तअमुरूना, तुअमरूना, तअमुरूना, तुअमरूना। 1 मरतबा फिर याख़ुज़ु, युअख़ज़ु, यज़कुरु, युज़करु, तसअलु, तुसअलु, तसअलूना, तुसअलूना, तरजिऊना, तुरजाऊना, तअमुरूना, तुअमरूना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ही हमारा ये सबक अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपसे ये गुजारिश है कि जो आपके सामने होमवर्क आ रहा है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक के ऊपर इसको तहरीर करें, और नोटबुक के ऊपर आप वाहिद की जमा जो मिसिंग है उसको पुर करें और इसका तर्जुमा भी लिखें, और उसके बाद आप फ़ेले मजहूल बनाएं, माजी का भी और मुजारे का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप अगले कोर्स के लिए तैयार रहिए। आपको बड़ी खुशी होगी कि अगले कोर्स के सिर्फ 20 घंटे के बाद आपको कुरान की हर सतर में एक नया लफ्ज़ बाकी रह जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सूरह बकरा की तरतीब को जारी रखें। तो कैसे, ये ऐसे होगा कि इसमें भी 5 पेजेस होंगे। तो 5 पेजेस से मुराद हम 6ठे सफ़े से शुरू करेंगे 11वें सफ़े तक। तो 11वें सफ़े के बाद यानी 12वां सफ़ा जब आएगा, 11वां सफ़ा जब आएगा तो आपको ये तरतीब मिलेगी। आप ये देखें कि 11वें सफ़े के ऊपर नए आने वाले अल्फाज 17 हैं, 12वें के ऊपर 17 हैं,
13ویں کے اوپر 18 ہیں، پھر 16 ہیں اور پھر 12 ہیں. تو اوسط اگر ان کی نکالی جائے تو اوسطاً 15 نئے الفاظ ایک صفحے کے اوپر آئیں گے. تو ہر صفحے کے اوپر کتنی لائنز ہیں؟ 15. تو ہر لائن میں تقریباً اوسطاً آپ کو ایک نیا لفظ ملے گا. الحمدللہ اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو مت روکیے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے، دوسروں کو سکھائے. خاص طور پر اس وقت جب قرآن بہت آسان لگنے لگے اور اس کے لیے کورس بھی موجود ہو، جیسے آپ کے پاس یہ کورس موجود ہے. تو اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.